کہ معصوم ہے تم، تم سے دیتی ہے صدا السلام کے خلاف دیگر سازشیں کی گئیں. کبھی امام کے خلاف ایسے اقدامات کیے گئے کہ جہاں امام کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا سکے. امام کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے مولا کو توہین کی جا سکے. جب مولا مدینے سے نکل رہے تھے عجیب انداز تھا. مولا نے ایک نہیں کئی بار مدینہ میں قبر رسول سے وداع فرمایا ہے. روایت کہتی ہے کہ بار بار اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جاتے تھے، وداع کرتے تھے. قبر رسول سے وداع ہونا آسان تو نہ تھا. آپ نے کئی مرتبہ وہ روایتیں سنی ہیں کہ جب سید الشہداء مدینہ سے برآمد ہو رہے تھے، قبر رسول سے وداع ہو رہے تھے، کیا عالم تھا. کہ ایک مرتبہ قبر رسول سے امام رضا علیہ السلام کئی مرتبہ وداع ہوئے اور اس وداع کا عجیب عالم تھا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کو لے کر گئے، قبر رسول سے چمٹا دیا. اور ایک مرتبہ قبر رسول کو محافظ بنا کر وداع کر رہے تھے. کبھی یہ انداز اپنایا کہ اپنے سامنے اپنے ہی قریبی لوگوں کے سامنے یہ جملہ کہا کہ اب جو میں جا رہا ہوں پلٹ کر نہیں آؤں گا، غربت کے عالم میں مجھے شہید کر دیا جائے گا، وطن سے دور مجھے شہید کر دیا جائے گا. اذان گرامی وہ عجیب عالم تھا. مولا نے اپنے سامنے گریہ کروایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر گریہ کیا جائے. ہائے مولا، آپ نے مدینہ میں اپنے سامنے اس غربت الوطنی کے لیے گریہ فرمایا. آپ کی اولاد آپ سے دور رہی، آپ کا خاندان آپ سے دور تھا. عجیب عالم تھا. جب مولا رخصت ہو رہے تھے، امام جواد کو کے حوالے کیا، ان کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ مولا مدینہ سے نکلے، جب مرو کی طرف خراسان کی طرف تشریف لائے، اس مرو میں چند ہی سال تھے جو مولا گزار سکے. وہ وقت بھی آیا جب حاکم وقت نے زہر بھرے انگور مولا کے سامنے پیش کر دیے. ایک طرف سے خود انگور کھاتا ہے، ایک طرف سے مولا کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ انہی انگوروں میں سے تناول کیجئے. ایک مرتبہ مولا نے ایک دانہ یا بعض روایتیں 2 دانے انگور تناول کیے. اور ایک مرتبہ میرا مولا بلند ہوا. مولا کا کھڑا ہونا تھا. سوال کیا گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہیں جا رہا ہوں. ہائے میرا غریب مولا، جو وطن سے دور ضرور ہے لیکن مولا اس کربلا والے حسین کا عالم عجیب تھا، جو اپنے وطن سے دور بھی تھا. اور عصر عاشور میں عالم یہ تھا کہ جب اپنے خیمے سے برآمد ہوا تھا، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے. ایک مرتبہ گنج شہیدہ کا رخ کیا، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو، اے میرے شہ سوارو، کہاں ہو حسین؟ تمہیں آواز دیتا ہے، تم جواب نہیں دیتے. اے مولا، غریب کربلا کا عالم وہ تھا. آپ جب تشریف لائے، ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے. ابا سلط کو حکم فرمایا تھا، ابا سلط اگر میرے چہرے پر کپڑا پڑا ہو مجھ سے بات مت کرنا. ایک مرتبہ مولا گھر میں داخل ہوئے. عجیب عالم. مولا نے ایک مرتبہ گھر کے کمرے کو بند کیا. ابا سلط کہتے ہیں میں باہر موجود تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص، کوئی بچہ گھر میں داخل ہوا. میں نے سوال کیا ہے بچے تم کہاں سے آئے؟ کہ وہ پروردگار جو مجھے مدینہ سے یہاں تک لایا ہے وہ اسی دروازے سے اندر لایا ہے. کہ میں وارث رضا ہوں. ایک مرتبہ کمرے میں تشریف لے گئے، مولا رخصت ہوئے. ایک مرتبہ مولا کو غسل و کفن دیا. میں کہوں ہائے مولا، آپ کا بیٹا آپ کے قریب تھا، غسل و کفن دے رہا تھا. مدینہ سے بطور
اعجاز آیا تھا، لیکن ہائے کر غریب کربلا جو بیٹا خیمے میں موجود ہے، اذن الہی نہ تھا، وہاں غریب کربلا کا سر تن سے جدا ہوا، نیزے پر سوار ہوا۔ عجیب عجیب عالم ہے۔ ایک مرتبہ وہ غریب بیٹا 11 محرم کو اپنے باپ کا لاشا دیکھتا ہے، برداشت نہ ہوا۔ ارے ہائے زینب کبریٰ، ہائے میری شہزادی، اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو گرایا۔ ارے بیٹا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ ارے وہ غریب بیٹا کیسے پریشان نہ ہو جس کے باپ کا لاشا پڑا ہو، جو پامال ہو چکا ہو اور جسے غسل و کفن دینے والا نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ مولا کا غسل و کفن کیا گیا، مولا کا جنازہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ شاہی لوگ آئے، ایک مرتبہ شاہی طریقے سے جنازہ اٹھایا گیا۔ وہ ظاہری انداز تھا لیکن جنازہ اٹھا۔ ایک مرتبہ مشہد مقدس میں لا کر دفن کیا گیا۔ میں کہوں مولا، آپ کی ایک بہن تھی جو آپ سے ملاقات کے لیے سفر کے لیے نکلی تھی، جو مدینہ سے برآمد ہوئی اور جب قم کے قریب پہنچی تھی، جب اطلاع پائی تھی کہ بھائی کی شہادت ہو گئی، بہن سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کیسے برداشت ہوتا؟ اور کسی بہن کو جب بھائی کی غریب الوطنی میں شہادت کی اطلاع ملے، کیسے بہن برداشت کرتی؟ بی بی معصومہ قم دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن ہائے بی بی معصومہ، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے بی بی آپ سے بھائی کا غم برداشت نہ ہوا، لیکن آئیے کربلا میں ایک بہن ہے جو دلہ زینبیہ پر کھڑی ہے، جو جبل الصبر ہے، جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کو خنجر چلتے دیکھتی رہی، فریاد کرتی رہی، ہائے میرا بھائی مارا گیا اور کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسا صبر کیا، نہ فقط بھائی کے اس شہادت پر صبر کیا بلکہ اس قافلے کی ساربانی کرتے چلی، کبھی کربلا سے کوفہ اور کبھی کوفہ سے شام اور کبھی شرابی کا دربار۔ کہ معصوم قم تم سے دے